اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان پارٹ 16، کعبے کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم تھے۔ آپ کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے اندر جو بھی خوبیاں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں۔ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ کو شعر و شاعری پسند تھی، لیکن آپ شعر کہہ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کبھی شاعری نہیں کی تھی، جبکہ مکہ میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا سب کو۔ ہر کوئی شاعری کرتا اور بہت اچھے شعر کہتا تھا۔ آپ کی سب بہت عزت کرتے تھے۔ آپ جب کوئی فیصلہ کرتے تو سب کو یقین ہوتا کہ آپ ہمیشہ انصاف کریں گے۔ ایک بار مکہ میں بارش ہوئی، اس سے پہاڑوں کا پانی آ کر اکٹھا ہو گیا، کعبے کی دیواریں گرنے لگیں۔ سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ کعبے کو دوبارہ بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس میں صرف حلال کمایا ہوا پیسہ ہی لگایا جائے گا۔ پیسہ اکٹھا کیا گیا، لیکن پیسہ کم تھا۔ پہلے کعبہ کیوبوئڈ تھا، لیکن پیسہ کم ہونے کی وجہ سے اسے کیوب بنایا گیا۔ جو جگہ چھوٹی اس میں سیمی سرکل بنا کر چھوڑ دیا گیا، اور آج بھی کعبہ ایسا ہی ہے۔ سیمی سرکل کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جو اس میں نماز پڑھ لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ پہلے کعبے میں 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا، ایک باہر نکلنے کا، لیکن انہوں نے دوسرا دروازہ ختم کر کے ایک کر دیا اور دروازے کو اتنا اوپر کر دیا کہ ہر کوئی اس میں نہ جا پائے۔ آج بھی اس کو ایسا ہی رکھا گیا ہے۔ سب نے مل کر کعبے کو بنا لیا، لیکن حجر اسود پتہ ہے نا آپ کو، جنت سے پتھر آئے تھے جو ایک کونے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو ہر کوئی قبیلے والا چاہتا تھا کہ وہ لگائے۔ بہت قریب تھا کہ ان میں جنگ ہو جاتی، کیونکہ غصہ تو ان لوگوں کو اتنا آتا تھا کہ بات بات پر تلواریں چلتی تھیں۔ سب نے مل کر کہا کہ کل سب سے پہلے جو یہاں آئے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اتفاق سے وہاں پہنچے۔ آپ کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کے پتھر رکھے، سب سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑیں۔ سب نے پکڑا اور خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے پتھر اٹھا کر دیوار میں لگا دیا جہاں وہ ابھی ہے۔ حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک۔ یہ جنت سے لایا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے۔ اس کو چوم کے طواف شروع کیا جاتا ہے، اس کو ہم چومتے ہیں پھر طواف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ مکہ کے حالات دیکھ دیکھ کر آپ پریشان رہتے۔ وہاں ہر غلط کام ہو رہا تھا۔ آپ کی حالت حضرت خدیجہ بہت اچھے سے سمجھتی تھیں۔ آپ سکون کی اور حق کی تلاش میں غار حرا جانے لگے۔ حضرت خدیجہ آپ کو منع نہیں کرتی تھیں، لیکن جب آپ چلے جاتے تو غار حرا کے نیچے اکثر ٹہلتی رہتی۔ آپ کو سچے خواب آنے لگے، جو آپ رات کو دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا۔ فرقان پارٹ 17، پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہونے والے تھے۔ یہ وہ میچور ایج ہوتی ہے جس میں آپ اپنی کم عمر کے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور اپنے سے بڑوں کو بھی۔ آپ کو سچے خواب دکھنا شروع ہو گئے، جو آپ رات کو دیکھتے وہ صبح ہو جاتا۔ یہ نبوت کی فرسٹ سٹیج تھی۔ حضرت خدیجہ بہت سمجھدار تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آپ دنیا سے کٹنے لگے، غار حرا میں جاتے اور اکیلے میں رہتے، جسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ آپ کو حق کی تلاش تھی،
آپ کی روح ہر ایک سے کٹ کر اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اب آپ مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی اتنے میچور ہو چکے تھے کہ آپ وحی کو ریسیو کر سکتے تھے۔ رمضان کی ایک رات تھی، آپ اکیلے غار یعنی کیو میں تھے۔ ایک دم سے ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو پہلی وحی لائے تھے۔ آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر آپ کو پکڑا اور کہا پڑھو۔ ایسا جبریل علیہ السلام نے 3 بار کیا۔ آپ بری طرح ڈر گئے اور پھر سب سے پہلی سورہ الق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی ایک بلڈ ڈراپ سے پیدا کیا۔ اس رب کے نام سے پڑھو۔ آپ بری طرح سے ڈر گئے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے بھی آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کچھ نارمل ہوئے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اب جو حضرت خدیجہ نے کہا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کا خوب خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کرسچن ہو چکے تھے اور بائبل کو عربک میں لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو جب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بناتے ہیں۔ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے حق کو پھیلانے کے لیے۔ اب آپ دوبارہ فرشتے کا انتظار کرنے لگے، لیکن کافی وقت تک وحی نہیں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ مینٹلی تیار ہو جائیں۔ پھر ایک دن جبریل علیہ السلام دوبارہ سامنے آئے۔ وہ ایک چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرشتوں کے سردار بہت خوبصورت تھے۔ ان کے 600 ونگز تھے جس میں پرلز لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو وارن کرو۔ جب اس طرح سے جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پھر گھبرا گئے اور گھر آئے۔ گھر پر آ کر آپ نے چادر اوڑھ لی تو پھر وحی آئی دوبارہ۔ سورہ مدثر کی آیتیں آئیں جو 29 پارے میں ہے سورہ مدثر کے ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو وارن کرو، اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا کو پہنچاؤ۔ دنیا اس وقت اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی تھی۔ بس اس دن کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سکون نہ دیکھا۔ ہر مشکلات کے لیے آپ تیار تھے۔ آپ کے مشن میں سب سے پہلا ساتھ حضرت خدیجہ نے دیا۔ سب سے پہلے آپ نے جب ان کے سامنے اسلام رکھا تو حضرت خدیجہ نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر آپ کے سب سے اچھے فرینڈ تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ بھی بالکل آپ ہی کی طرح تھے۔ جو آپ کے بچپن کے دوست تھے ان کی پرسنالٹی، نیچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ وہ بہت رچ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی ساری برائیوں سے دور تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ کا ساتھ حضرت علی اور پھر حضرت زید نے دیا، یعنی سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ قرآن آنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آپ کو قرآن کی شکل میں مل رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑی تھوڑی کر کے وحی نازل ہو رہی تھی۔